میرے گاؤں کونڈ کا 12 ربیع الاول کا جلوس جو کہ دامن مہاڑ میں ایک اپنی خاص پہچان رکھتا ہے۔ الحمدللہ اس سال پھر آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آ گیا ہے۔ ہر سال کی طرح میرے گاؤں کے لوگ کافی دنوں سے گلیوں کی سجاوٹ میں لگے ہوئے تھے۔ گاؤں میں گلیوں کی سجاوٹ دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ یہ سجی ہوئی گلیاں اہل گاؤں کی عقیدت، محبت اور ایمان کا عملی اظہار ہیں۔ ہر طرف رنگین جھنڈیاں اور چمکتی لائٹس، جیسے میرے گاؤں میں بہار اتر آئی ہو۔ رات گئے میں گلیوں کی سجاوٹ دیکھنے گیا تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرے گاؤں کونڈ کی گلیاں ہیں۔ میرے گاؤں کا ایسا حسین منظر سال میں ایک بار دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ہے 12 ربیع الاول کا دن۔ کافی دنوں سے لوگ سجاوٹ میں لگے ہوئے تھے، اور صرف گلیوں کو نہیں بلکہ مسجدوں کو بھی بہت خوبصورت انداز سے سجایا گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ کافی دن پہلے سے ہی گلیوں کی سجاوٹ میں لگ جاتے ہیں، اور یہ مکمل ہونے میں کافی دن لگ جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی میں مسجد کی طرف تیاری کر کے روانہ ہوا تو اس گلی سے گزرا تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا اور جلوس مین مسجد سے آگے چلا گیا تھا، تو یہاں پہ میں جلوس کے ساتھ شامل ہوا۔ تو چلیے میں آپ کو اپنے گاؤں کے لوگوں کا جوش و جذبہ دکھاتا ہوں، ویڈیو کے ساتھ رہے گا۔ مدینے والا دا آسرا ہے، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں، ذکر رسول کر کے۔ جلوس اس وقت گاؤں کے ایک مغربی محلے میں پہنچ چکا تھا۔ ان لوگوں نے بھی گلی پر کافی محنت کی ہوئی تھی جو کہ واضح نظر آ رہی تھی۔ جلوس کچھ دیر یہاں پہ رکتا ہے اور دعا وغیرہ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس محلے والوں نے پانی کا اہتمام بھی کیا ہوتا ہے۔ سب لوگ یہاں پہ رک کے پانی پیتے ہیں اور دعا وغیرہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کافی جوش نظر آ رہا تھا لوگوں میں۔ محلے کے بچے پھول لے کر چھتوں پہ کھڑے تھے جو کہ جلوس کے اوپر پھینک رہے تھے۔ یہ منظر بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ لوگوں کا ذوق دیکھ کر اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے سن کے دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ جلوس یہاں سے آگے جائے، لیکن ٹائم کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے جلوس کو آگے جانا تھا مین روڈ کی طرف، اور جلوس اب آگے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سب لوگوں نے پانی وغیرہ پی لیا تھا اور جلوس اب مین روڈ کی طرف جا رہا تھا۔ آرام آرام سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے لوگ ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس سٹے کے بعد جلوس کا اگلا سٹے ہوتا ہے ہمارے گاؤں کا مغربی قبرستان،
جہاں پہ رک کر اپنے گاؤں کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ یہاں پہ کچھ ٹائم جلوس کو روکا جاتا ہے اور سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں۔ جلوس جب اڈے کے قریب پہنچا تو میں اس منظر کو ریکارڈ کرنے کے لیے مسجد کی چھت پر گیا۔ یہاں سے ویو بہت ہی پیارا آ رہا تھا جلوس کا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے رسول میں۔ اللهم ربنا اغفر علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے میرے مالک و خالق میں اس کے اللہ سب جہاد قبول فرما۔ جلوس کا تھوڑا سا حصہ مجھ سے مس ہو گیا تھا، ایک کام جانا پڑا، لیکن جب میں دوبارہ یہاں پہ آیا تو یہاں پہ منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس گلی کا باقاعدہ افتتاح کیا جا رہا تھا اور جناب عامر سلطان سیالوی صاحب جو کہ نوشہرہ سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں پہ گلی کا افتتاح کیا۔ یہ گلی بھی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور یہاں پہ اس محلے والوں نے پانی کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا۔ سب لوگ یہاں پہ پانی پی رہے تھے اور پانی پیتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے۔ جلوس اب جامع مسجد کنڈ میں پہنچ چکا تھا جہاں پہ جلوس کا اختتام ہوتا ہے اور یہاں پہ لنگر کا ایک وسیع انتظام ہوتا ہے۔ اس لنگر کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ جب میں یہاں پہ پہنچا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر یہاں پہ پہنچا ہوا تھا اور سب لوگ دروازہ کھلنے کے انتظار میں تھے۔ بہت زیادہ رش تھا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور دونوں سائیڈ سے مسجد کے اندر سے اور باہر سے کافی لوگ جمع تھے۔ یہاں سے اندر جانا بہت ہی مشکل تھا۔ ہمارے علاقے کے جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں، میری ان سب سے گزارش ہے کہ پلیز ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں۔ یہ میلاد کا لنگر ہوتا ہے اور یہاں پہ کوشش کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے یا کسی قسم کی کوئی چوٹ نہ لگے کسی کو۔ لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے اندر جانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ خیر میں سب سے پیچھے کھڑا تھا کہ اگر کوئی موقع مل گیا تو میں بھی اندر چلا جاؤں گا، اور اتنے میں دروازہ کھلتا ہے تو ساری عوام اندر چلی جاتی ہے اور میں بھی اندر گھس جاتا ہوں۔ لنگر میں یہ حلوہ اور گوشت تھا جس کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ لنگر خیر بہت ہی مزیدار تھا اور اندر کا کچھ ماحول ایسا تھا، کافی جگہ تھی اور کافی لوگ ایک ٹائم میں یہاں پہ کھانا کھا سکتے تھے۔ خیر میں نے تھوڑے سا یہاں پہ کلپ بنایا اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں لنگر کھا کے یہاں سے باہر نکل آیا۔ یہ جگہ تھی جہاں پہ پکایا جاتا ہے لنگر کو، اور ساتھ ہی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے گاؤں کے لوگوں کو اسی طرح آپس میں اتفاق و محبت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔